اس مقدس مقام پہ واقعتاً آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے شفقت فرمائی، اپنے قیمتی ٹائم میں سے نہ صرف آ کے تبرک تناول کیا بلکہ اس خوبصورت محفل کی زینت بن کے مقام میں مسجد جمکران محمد آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں تشریف لائے۔ ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے کہ خدایا ان کی خالیوں جھولیوں کو خیر سے بھر دے، وہ خیر جو یہ نہیں دینا چاہتے جو تو دینا چاہتا ہے ان سے بھر دے۔ تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا لوں گا، جشن امیر کائنات کی مناسبت سے چند جملے ارشاد کروں گا۔ بڑی تفصیل گفتگو مختلف ممبر پہ میں نے کی ہیں ان دنوں میں جو مولا کائنات کی ذات گرامی قدر سے منسوب تھے۔ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہاں 13-14 شعبان کی درمیانی رات اور 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات 2 شب ادھر بہت بڑا جشن ہونا ہے، جشن صاحب زمان۔ جشن کا نام ہوگا جشن وسیلہ خالق و مخلوق، عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پہلی رات میں ہمارے پاس مشاعرے والے احباب تشریف لائیں گے، شعراء آئیں گے، کچھ اور بھی سیگمنٹس ہوں گے، اور اگلی شب انشاءاللہ علم کشائی ہوگی۔ یہ جو آپ سفید فرے والا علم دیکھ رہے ہو یہ تبدیل کیا جائے گا، سفید ہی لگایا جائے گا، کالا نہیں، سفید ہی لگایا جائے گا، کیونکہ یہ آپ کے امام کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خیر سے جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ صرف یہاں نہیں پوری کائنات میں محمد کا حقیقی علم نصب ہوگا، جو اللہ کی طرف سے نبیوں سے ہوتا ہوا رسالت مآب کے پاس پہنچا اور رسالت مآب سے ہوتا ہوا آج وارث کے پاس موجود ہے، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد کعبے پہ لہرایا جائے گا۔ اس علم کی بڑی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جب یہ لہرایا جائے گا کعبے پہ، میں پہلے بتا دوں اس لیے کہ آپ کی کتب میں لکھا ہے جب یہ لہرایا جائے گا کعبے میں ملکوت قدسی آسمان سے نازل ہوں گے اس کو سلام کرنے ہیں۔ سرکار کے آنے پہ یہ سارا نظام ختم، کیونکہ اللہ ان کو فتح دے گا فتح جن کے لیے بنی تھی۔ میرا خیال ہے اگر ایسا ہونا ہے تو پھر خدایا جلدی ہو، تمام مومنوں کو دیکھنا نصیب ہو، ایسی فتح ہونی ہے تو، اور انشاءاللہ ہونی ہے، ہونی ہے، کوئی سرکار کو بلائے بھی ہونی ہے، کوئی سرکار کو نہ بلائے بھی ہونی ہے، کوئی سرکار کی مدد کرے بھی ہونی ہے، کوئی سرکار کی نصرت نہ کرے بھی فتح ہونی ہے، کیونکہ وعدہ خدا کا ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ اور یہ چراغ اب پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا، بہت کچھ امت نے کر لیا، بڑی چھوٹ ملی ہے۔ اگر اس کو میں مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظالمین کی چھوٹ کے ختم ہونے کا نام ظہور مہدی ہے، ظالمین کے کائنات سے نست و نابود ہونے کا نام ظہور امام زمان علیہ السلام ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی کب ہوں گی؟ جب حسین کے زخمی جگر کو شفا ملے گی۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ اے حسین کے پاک رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو شفا دے دے ظہور مہدی کے ساتھ۔ ویسے کیا ہی اس دعا کا مزاج ہے، اے حسین کے رب، حسین کے صدقے میں، اس کا مطلب رب دیتا ہے جب بھی دیتا حسین کے صدقے ہے۔ مہربانی جب بھی دیتا ہے حسین کے صدقے دیتا ہے، بحق الحسین اشف صدر الحسین۔ اب یہاں انہوں نے کرم فرما کے ان کریم ہستیوں نے ہمیں دعا کی اہمیت اور دعا کے کمال کا اظہار سمجھایا۔ مانگو تو کیا مانگو، اس سے ان کا صدقہ، انہی کے زخمی جگر کی شفا مانگو۔ 4000 معصوم فرماتے فرشتے آج بھی گنبد روضہ حسین پہ ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین۔ یعنی آپ دیکھیے اس دعا کی کتنی اہمیت ہے، کتنا اس میں اسرار چھپے ہیں۔
عشق صدر الحسین. کون ہے حسین کا عاشق جس کا دل یہ نہ چاہتا ہو کہ حسین کا زخمی جگر ٹھنڈا ہو؟ ہر عاشق کی یہی خواہش ہے نا، زخمی جگر بادشاہ کا اس کو شفا ملے، وہ ٹھنڈا ہو. مگر کیسے ہوگا؟ بات آخری میں سب کو چھپائے، مہدی کے ظہور سے. اس کا مطلب اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہے. درود پڑھے سردار کے مقدس نام. بہت شکریہ. میں نے تمہیدی دو چار جملے عرض کیے ہیں. تو ان کی خوشیوں کو دیکھنے کے لیے، ان کا یہ حسین دور دیکھنے کے لیے علی بادشاہ نے 13 رجب کعبے میں تشریف لا کر نہ صرف اپنے گھر کی مقام و منزلت آشکار فرمائی، نہ صرف مخلوق کو یہ بتایا جہاں ہم ہوں وہ کعبہ ہے، مہربانی حضور، مہربانی. میں نے عقیدے والی بات کبھی زندگی میں کی نہیں اور نہ کبھی کروں گا، لیکن وہ بات جو حقیقت میں کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جہاں ہم ہوں وہ کعبہ ہے. لیکن بہت سارے اسرار میں ایک راز اہم یہ ہے، مخلوق جب بھی کعبے کی طرف نماز پڑھے علی یاد رہے. مہربانی مہربانی حیدری، بہت شکریہ. علی بادشاہ مخلوق کو یاد رہے جب بھی مخلوق ادھر منہ کر کے نماز پڑھے. چلو ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں اسی سے ملا جلا جو ہمارے لیے ہے. ویسے تو ہمارا دل، طبیعت، مزاج بڑا خوش ہوتا ہے ان کے فضائل سن کر، چونکہ ہماری مٹی گوندی گئی تھی ان کی باقی ماندہ طینت سے، ہمارے دل جڑے ہیں ان سے. لیکن جیسا یہ جوڑنا چاہتے ہیں انہوں نے 13 رجب کعبے میں تشریف لا کے کرم فرما دیا. ذہن بلند کرو، یہ آپ کا تحفہ، یہ آپ کے لیے ہے، زندگی میں کام آئے گا. اور اسی پہ کوشش کرنا اپنے 24 گھنٹوں میں صرف 24 منٹ نہیں، 2 منٹ، 1 منٹ ضرور سوچنا علی کے کعبے میں آنے کا ہمارے لیے راز کیا ہے. وہ یہی ہے، اے مومن، جب بھی تیرا دل چاہے کہ تو علی کو کعبہ بنا کے دل میں بٹھانا چاہے تو کوشش کرنا علی وہاں نہیں آتا جہاں بت ہو. مہربانی حیدری، کوشش کرنا تیرا دل چاہے، بلکہ تجھے چاہنا بھی چاہیے کہ دل کو کعبہ بنا، بت توڑ، تاکہ امیر کائنات یہاں تشریف فرما ہوں. اچھا، زبانی کلامی ہم جتنا بھی علی علی کرتے رہیں وہ کمال حاصل نہیں ہوگا جو یہ کمال دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان میں تھوڑا اثر آ جائے گا، کچھ باتوں میں ہم کہہ دیں گے ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، لیکن یہ بھی کمال نہیں. کمال تب ملے گا جب دل کعبہ بنے گا، اور دل تب کعبہ بنتا ہے جب بت توڑے جائے. اور بت وہ نہیں ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ بت، وہ بت، وہ بت، وہ بت، وہ بت نہیں ہے. بت وہ ہیں جو آنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے صرف ٹیسٹ کے لیے بٹھا لیے. زندگی کے ہر موڑ پہ جہاں جہاں تحفہ ہے مسجد جمکران کا لے جاؤ. سوچنا زندگی کے موڑ پہ جہاں جہاں لفظ ٹیسٹ پہ آپ پورا اترنے لگو سمجھنا بت ہے. اشارہ دینا تھا، اس سے زیادہ تو میں نہیں عرض کر پاؤں گا. سمجھنا بت ہے. تو علی بادشاہ نے کرم فرمایا اگر مجھے بٹھانا ہے تو بت توڑ. میں شہزادی کونین کی زبان سے 2-4 جملے امیر کائنات کے کعبے میں آنے کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا، جلدی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مقصد آپ کو زحمت دینا نہیں ہے. دل ہے تو بسم اللہ میں حاضر. چار مصری آگئے. میں شہزادی کونین کی گفتگو بعد میں عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑے کمال 4 مصری. بھائی فریاد شاہ جی
کسی عاشق نے قلم اٹھائے، میں کہتا ہوں اب تک کی شاعری میں جو مجھے کمال لگے ہیں آج پڑھنے لگا. برادر محترم، وہ کہتے ہیں ابتدا کے پاس کوئی انتہا کے پاس ہے، ابتدا کے پاس کوئی انتہا کے پاس، یوں تو ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ہیں خدا کے پاس. بے مہربانی پھر آرام سے آسان الفاظ میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہے ابتدا کے پاس کوئی انتہا کے پاس، یوں تو ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ہیں خدا کے پاس. علی کے علی کو بس پلٹنے دو. مہربانی، علی کے بہت شکریہ، علی کے علی کو بس پلٹنے دو، پھر دیکھتے ہیں آپ ہو یا ہم خدا کے پاس. یا رسول اللہ. بہت شکریہ، بڑا پیارا استقبال کیا. چلیں شاعری بھی ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے جائیں گے. عباس روایت کرتے ہیں، عباس ابن عبد المطلب روایت کرتے ہیں، صاحب کتاب کہتا ہے. یہ بھی کبھی گفتگو کریں گے سرکار عبد المطلب کے شہزادوں کے اسماء گرامی میں کیا عباس شامل ہیں بھی صحیح یا نہیں، کریں گے اس پہ بھی کبھی گفتگو. قیمتی تحفے ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم گروہ بنی ہاشم کے ساتھ کعبے کے قریب بیٹھے تھے. اچانک ہم نے دیکھا حرم جنابی ابو طالب علیہ السلام کعبے کے قریب آئے. کھڑے ہو کر انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی. کہتی ہیں اے پروردگار، اے خالق کے کون و مکان، شہزادی کونین فرما رہے ہیں، علی کی اماں، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. انداز دیکھیے گا شہزادی کا، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے جو کچھ انبیاء اور رسل لے کے آئے ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں. آگے کہتی ہے جتنی خدایا تیری کتابیں نازل ہوئیں یا ہونی ہیں، یہی تو اعجاز ہے. تورات، زبور، انجیل، علی بادشاہ. اچھا یہ پہلے میں یہ بات عرض کرتا جاؤں، ملک صاحب سر اٹھائیے گا. اکثر کتب نے لکھا ہے کہ بادشاہ معظم نے پاک رسول کی گود میں آ کے فرمایا اگر حکم ہو تو تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں. ڈاکٹر صاحب کتاب آئی ہے میرے پاس، میرے واجب الحترام کتاب آئی ہے. میں بڑا حیران ہو گیا، یہ بات ابھی تک ممبر پہ بولی کیوں نہیں گئی؟ شاید کسی کی نگاہ سے نہیں گزری. یہ جملہ علی نے نہیں کہا تھا سناؤں، بلکہ صاحب کتاب، حوالہ میرے پاس ابھی بھی رکھے، صاحب کتاب نے کہا اب میں سنانے لگا ہوں. علی نے تورات سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنایا مصطفیٰ کے ہاتھوں پر. اب مصطفیٰ کا مزاج دیکھیے گا، جو ہی بادشاہ نے تورات سنائی، محمد مسکرا کے علی کو دیکھ کے کہتے ہیں موسیٰ ہوتے تو بڑا خوش ہوتے. ہائے 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 اللہ. اسی طرح جس جس نبی پہ جو جو کتاب اتری، زبور، انجیل، قرآن، جو کتابیں نازل ہو چکی تھی وہ علی نے سنائی تو جن پہ ہوئی تھی ان کے نام لے لے کے رسول مسکرا مسکرا کے فرماتے رہے وہ ہوتے تو خوش ہوتے، وہ ہوتے تو خوش ہوتے، وہ ہوتے تو خوش ہوتے. آپ کے بیدار ذہن دیکھ مطلب توجہ ادھر رکھنا، آپ کے بیدار ذہن کے اور دریچوں کو کمال پہ لے جانے کے لیے مصطفیٰ کا وہ جملہ سنانے لگا ہوں جو علی بادشاہ نے قرآن سنایا. محمد مسکرا کے فرماتے ہیں میں ہوں تو خوش ہوں. آئے ہوئے آئے ہوئے یا علی یا علی.
بہت شکریہ. موسیٰ ہوتے تو خوش ہوتے، عیسیٰ ہوتے تو خوش ہوتے. بھائی بہت شکریہ. قرآن جب بادشاہ نے سنایا فرمایا میں ہوں خوش ہوں. بہت خوبصورت جملہ تھا. بہت شکریہ حضور. میں ہوں خوش ہوں. اچھا بچوں بیٹا میں آپ کو بتانے لگا جو چھوٹے بیٹھے ہو، تورات زبور انجیل نازل ہو چکی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اعجاز ہے اس گھرانے کا. پھر ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچنا، ایک آف دا ریکارڈ بات کرنے لگا ہوں، کتابوں کی روح سے نہیں، آن دا ریکارڈ نہیں، آف دا ریکارڈ کرنے لگا ہوں. ڈاکٹر صاحب وقت آ گیا، ذرا تھوڑے تھوڑے اسرار ان کے سامنے کھولے جائیں. اکیلے بیٹھ کے سوچنا، آف دا ریکارڈ کہنے لگا ہوں، جو کتاب نازل نہیں ہوئی علی کہاں سے پڑھ کے آیا تھا؟ اتنا اشارتاً میں نے کہنا تھا، میں کہہ گیا. بھائی بہت شکریہ، مہربانی بے مہربانی. بھائی کیا بات ہے، بادشاہ معظم کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ اچھا رسول مسکرا رہے ہیں قرآن سن کے، چونکہ یہ مجھ پہ نازل ہونی ہے، مسکرا رہے ہیں. اگر محمد کو بھی پتہ ہے یہ قرآن نازل ہونا ہے تو درمیان میں یہ جبرائیل کون ہے؟ اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا. یہ میں آف دا ریکارڈ کر رہا ہوں، حضور میرے پر فتوے لگائیے گا جتنا لگا سکتے ہو. کئی بات کریں گے، بخاری صاحب نے اپنے ادھر اپنی جگہ پہ بلا کے، میری جگہ نہیں، یہ صاحب الزمان کا مقام ہے، یہ میں ذرا ذرا منسوب ہے، یہ بادشاہ کا مقام ہے. اس لیے میں بادشاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. میں بڑا سوچتا ہوں کہ یار قرآن تو نازل نہیں ہوا، امیر کائنات پہلے سنا رہے ہیں. پھر رسول مسکرا بھی رہے ہیں کہ یہ بھی فرما رہے ہیں میں تو خوش ہوں سن کے. پھر درمیان میں یہ جبرائیل کون ہے؟ ویسے پتہ نہیں کتنی پرواز ہو جبرائیل کی لے کے آتا تھا. کوئی بات نہیں، ہم انکار تو نہیں کرتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، جن سے لے کے آتا تھا ان تک جانے کے لیے راستے میں کیوں چھوڑ گیا ہے؟ یہ معراج ہوگی، میں انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی اگر موقع ملا تو میں ان کی خدمت میں. ہاں بہت راستے میں کوئی چھوڑ کے گیا ہو. اور بھائی کوئی کہے مجھے وہاں مسجد جمکران لے کے جاؤ تو میں کہوں جی بس میں تو چلا، کہیں میں تو جا نہیں سکتا، میرے تو معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پر جوتے مسئلے جل جائیں گے، اب تو خود جا. میں کہوں گا یار تھوڑا خیال کر یار، مجھے لے کے ہی نہ آتا. شریف لوگ راستے میں تو نہیں چھوڑتے. بھائی بہت شکریہ، میں بہت شکریہ. بات بتاؤں، جب آپ کے امام آئیں گے نا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی روایت شیعہ کتب میں ہے، امام آئیں گے سرکار اپنے نانے کا حقیقی دین انٹروڈیوس کرائیں گے، بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ ہمارے گھر کا دین ہے. بندوں نے کہنا ہے سرکار یہ کون سا دین ہے؟ اس کا مطلب ہے سوچ لو، تیاری کر لو، دین وہی ہے جو مولوی کے پاس نہیں مولا کے پاس ہے. بھائی مہربانی، بھائی مہربانی، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لو. کچھ بھی حکم دے سکتے ہیں، کچھ بھی فرما سکتے ہیں جو ہماری ہو سکتا ہے ہماری منشا کے خلاف ہو، ہماری مرضیوں کے خلاف ہو، ہماری سوچوں کے خلاف ہو. وہاں ہم نے اگر چون چراں کی بنتی تو نہیں ہے حجت کے سامنے چون چراں کیوں، کیا، کب، کیسے. یہ ریت کا حق نہیں، ریت کا کام ہے لبیک. اللہ کرے محرم میں جلوسوں میں مجالس میں لبیک یا حسین کے نعرہ لگانے والے، میرے دل کی دعا ہے ڈاکٹر صاحب میں ان کو دینے لگا ہوں، خدایا یہ جو نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اتنی گفتگو کے بعد ایک تحفہ دینے لگا ہوں، خدایا اس ذکر کے صدقے احسان فرما ان پہ جو لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں مہدی کے ظہور پہ پہرا بھی دے سکے. معاملہ معمولی نہیں ہے لبیک کا. خواہشات کے انبار کے ساتھ جیتا جاگتا انسان، فضول لا حاصل امیدوں کے بندھن باندھ کر پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنائے بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے سرکار فرمائے یہ نہیں اور یہ. شہزادی فرماتی ہے خدایا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے انبیاء اور رسول جو بھی جو کچھ لے کے آئے ان پہ ایمان رکھتی ہوں، جو کتابیں نازل ہوئی یا ہونی ہیں ان پہ ایمان رکھتی ہوں. آگے فرماتی ہیں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، شہزادی کونین فرما رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں کھڑے ہوئے،
اپنے دادا، شہزاد بھی دیکھیے گا انداز بی بی کا، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور جو انہوں نے محنت کر کے تیرا گھر بنایا اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ شہزادی کو نے فرمایا ان پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ آگے فرماتی ہیں میں اس مولود کے لیے آئی ہوں جس کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں، تیرے گھر کو اس کی ضرورت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور بھائی فتویٰ نہ لگانا یار، میں جملہ کہہ گیا یار، میں نے تھوڑا سا یہاں ایک رخ موڑا بات کا، میں اہل سنت یہ جو ان کے امام ہے نا ہمارے بھائیوں کے جو بنائے ہوئے، کوئی بات نہیں، یہ بھی گواہی دیں گے، ہم امام نہیں وہ امام ہے انشاءاللہ، آنے دو صاحب زبان کو، گواہی دیں گے۔ ان میں سے ایک سے کسی نے پوچھا علی بادشاہ کعبے میں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اللہ نے ان کو کعبے میں بھیجا۔ تو انہوں نے کہا اگر کعبے میں کوئی آ جائے تو اس کا معیار کیا ہو؟ انہوں نے کہا معیار کا تو مجھے نہیں پتا، پر مجھے اتنا پتا چل گیا علی بھی کعبہ ہے، یہ کعبہ بھی کعبہ ہے، علی بھی کعبہ ہے، یہ کعبہ بھی کعبہ ہے۔ مہمان آتے رہیں گے تو مجھے مطلب رکھنا، علی بھی کعبہ ہے، یہ کعبہ بھی، حضور آگے آ جائے، ادھر آ جائے، بڑی جگہ ہے، علی بھی کعبہ ہے، یہ کعبہ بھی کعبہ ہے۔ دائما نہ دیکھنا یار، تھک گئے مجھے پہلے بتا دو، علی بھی کعبہ ہے، یہ کعبہ بھی کعبہ ہے۔ میں پھر دہرانے لگا جملہ تاکہ جملہ ذہن نہ جائے، علی بھی کعبہ ہے، یہ کعبہ بھی کعبہ ہے۔ ان سے کہا گیا پھر علی اگر کعبہ ہے اور یہ کعبہ کعبہ ہے تو علی اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے مسکرا کے، بات بڑی کر گئے، سلام ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کعبہ یہ وہ ہے جس میں علی آتا ہے، علی وہ کعبہ ہے جس میں وہ آتا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ مرزا صاحب کیا بات ہے، جملہ بڑا کمال کہہ گئے، یہ بھی وہ کعبہ ہے اور وہ بھی وہ، کتنی بڑی بات ہے حضور، اچھی بات کے اپریشیٹ کرنی چاہیے نا، بڑی پیاری بات کر گئے۔ یہاں پھر ایک شاعر نے قلم اٹھائی، اس نے مجھے کہا، شاعر نے پتہ نہیں کب کہا، اس نے مجھے کہا چلو جشن میں پڑھی دینا، چار مصرے ان کے ہیں، کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ کائنات عقیدت بڑی امام ہے، یہ کائنات عقیدت بڑی امام ہے، جب تک علی کا واسطہ درمیان میں ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی شاہ جی، یہ کائنات عقیدت بڑی امام میں ہے جب تک علی کا واسطہ درمیان میں ہے۔ علی و کعبہ دو محترم ہیں ایسے، جو کشش مقیم میں ہے وہی مقام ہے۔ حضور میں سرکار بعزت البلد سید العرب والعجم محسن اسلام مربی محمد جناب عمران علیہ السلام کی شان میں ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ قوم تشیع کو ایک بات کرنے لگا ہوں، اور اسی سے منسلک ہے۔ چلو یہ کعبہ وہ جس میں علی آتے ہیں، علی وہ جس میں وہ آتا ہے، ابو طالب کا کیا کرو گے جس کی گود میں علی آتا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے سوچنا بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ بھائی بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی، کیا کرو گے سرکار ابو طالب کا جن کی گود میں، سبحان اللہ۔ طبیعت جھوم رہی تھی، اندر جسم کا ذرہ ذرہ انگ انگ جھوم رہا تھا۔ شہزادی فرماتی ہیں میں اس کے لیے آئی ہوں جو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں اس مولود کے لیے آئی ہوں جو مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تیری آیتوں میں ایک بڑی آیت ہے، وہ
یہ آسمان کی طرف شہزادی کون ہے کہ نہیں تیری آیتوں میں سے ایک بڑی آیت ہے. آگے بی بی فرماتی ہے تیری دلائل میں سے ایک بڑی دلیل ہے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا, گفتگو تو بہت تھی, بس میں نے اس حوالے سے جو اب اگلی بات کرنی ہے اور اس سے جو پہلی تھی وہ میں نے مختصر کر دی. بی بی کے اندر جانے کا انداز سن لو. عباس کہتے ہیں ہم نے دیکھا دیوار پھٹی اور شہزادی اندر چلے گئے اور دیوار آپس میں بند ہو. کہتے 3 دن 4 پورے مدینہ میں عورتوں کا ٹاپک ہی یہی تھا. بیٹیاں ذرا ناراض نہ ہونا, اس وقت بھی ای میل اور فی میل کو بات آ جائے نا تو ایک لمحے میں پھیل جاتی ہے. انہیں انہوں دسیا میل ہے نا, اتھے بھی میل پہنچی سی. 3 دن 4 راتیں گفتگو ہی علی کی ماں پہ ہوتی رہی. گفتگو ذرا سننا, شہزاد بھائی کمال ہے, منتظر صحیح کمال ہے. یاور بیٹھے, یار نہ کرو یار, یاور کو اندر کیا کر رہے بھائی, ذرا گفتگو ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا, بڑی کمال ہے. عورتیں گفتگو کیا کر رہی ہیں؟ گفتگو عورتیں یہ کر رہی ہیں, علی کے پتہ چل نہیں بیٹے کے آنے کا لگتا ہے کوئی ٹائم تھا, گئی اندر ہے. ایسا تو کبھی کوئی نہیں کیا کسی نے کہ کوئی اللہ کے گھر چلا گیا. گفتگو منہ بات, ایسا تو کبھی نہیں ہوا کسی کے بچے نے آنا ہو اور ماں خدا کے گھر چلی جائے. بھلا مقدس جگہ پہ بھی کوئی جاتا ہے بچہ دنیا میں لانے کے لیے؟ گفتگو چل رہی ہے. ایک دوسرے کو کندھا ہلا کے کہتی ہے دیکھو اللہ نے مجھے بھی بیٹا دیا, مجھے بھی بیٹی دی, تو یہ پتہ ہے میں نے کو کم از کم 2 مہینے تیاری کی. میں نے چھوٹے چھوٹے گدے سیے, تکیا سیا, چھوٹے چھوٹے کپڑے سیے, وہ پہنانے جو ہیں بچے کو لٹانا جو ہے. لیکن پتہ نہیں کیا سارے گرے ہوئے قریش کہہ رہے تھے بی بی جب اندر گئی ہے کوئی تیاری نہیں تھی. باتیں تو پھر ہوتی ہے نا یار, پھر مہربانی مسکرا پڑے ہو یار, بہت شکریہ. بڑی خوبصورت کریمی ہو رہی ہے, سنبھالتے جاؤ. عورتوں کی گفتگو ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا, مل بیٹھیں گی ایسے ایک ٹاپک چھڑ جائے گا. اور 3 دن یہ کہتے ہیں ٹاپک چھڑا رہا پورے مدینے میں. چلی گئی ہے سرکار. اب ویسے چابیاں تو کعبے کی نہیں کے پاس ہوتی ہیں, دروازہ کیوں نہیں کھلوایا؟ بھئی میں گفتگو سنا رہا ہوں یار آپ کو, بھئی بہت شکریہ. یا علی یا علی یا علی, توجہ میں تم رکھنا, چابی کلید بردار کعبہ تو یہی ہیں, تو حجاج کو پانی بھی یہی پلاتے ہیں سارے, اور بڑے بڑے اونٹ ذبح کر کے شوربے بھی یہی کھلاتے ہیں. انہی کے در سے بھوکا کوئی نہیں جاتا. ویسے اونٹوں کے شوربے کھلانے والا ابو طالب, تیری کریمی کے کیا کہنے. صدیوں بعد ذہن کے بیماروں نے تیرے بیٹے کو یہودی کے باغ میں مزدوری کروا دی. آئے ہوئے آئے ہوئے, اللہ اکبر. یہی کہا ہے نا بادشاہ معظم مزدوری کر, نعوذ باللہ. آج تو سادات کو خدا نے بہت دی ہے, صدیوں سے سادات غریب ہے ہی نہیں, ویسے علی والا غریب ہے ہی نہیں. گفتگو ذرا میرا دل چاہ رہا تھا عورتوں کی کرتا جاؤں. 3 دن ہو گئے, اندر روٹی پانی کو لے کے نہیں گئی. دروازے کو تالا ہے, بار بار جا کے دیکھتی تالا ہے, نہ روٹی گئی نہ پانی گیا. اور بندہ ہے یار, بھوک لگتی ہے. ایسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بندہ ہے, بھوک تو لگتی ہے نا. تو وہ اندر گئی, کچھ گیا ہی نہیں کھانے پینے کا, تالا بند. یہ کیسے کرے گی, پتہ نہیں بیچاری کو کچھ ہو نہ جائے. یہ عورتوں کی گفتگو ہے, اور ہو نہ جائے. شہزادی کونین نے 4تھے دن, عورتوں کی 2 گفتگو اور بھی بڑا دل ہے, میں سناتا جاؤں. پہلے سناتا جاؤں یا پہلے یہ بات کر لوں؟ اچھا پہلے بات کر لوں. بہت شکریہ حضور. 4تھے دن علی کی ماں نے باہر آ کر بھرے جم غفیر کو کہا 3 راتیں ہم اللہ کے مہمان تھے, ہمارے پاس طعام آتا رہا. ہائے ہائے ہائے, بہت شکریہ یار, بہت شکریہ. آپ نے کہا بات کرتے جائے تو میں بات کر گیا. ہمارے پاس طعام آتا رہا, خدا نے ہمارے لیے بہترین طعام کا انتظام فرمایا, ہمیں کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہوئی.
ابھی مہربانی. پھر باتیں کرتی ہیں اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، کہتی ہیں وہ جاؤ سرکار ابو طالب سے پوچھو، وہ ان کو پریشانی نہیں ہے، ان کی بیوی اندر ہے. یار 3 دن ہو گئے وہ اندر ہے، وہ پتہ کرو سرکار ابو طالب. یہ بار بار جا کے مرد جناب ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹاتے. اطمینان کا عادی. بھئی کیا بات ہے، مخلوق کو سکون سکھانے والا محمد کے لیے زمین پہ سکون کی علامت. سبحان اللہ سبحان. تو یہ بار بار سرکار وہ اللہ کا گھر، وہ کعبہ، وہ آپ کی بیوی 3 دن آپ کو پریشانی نہیں. مسکرا کے فرماتے کعبہ بھی ہمارا، بیوی بھی ہماری، بیٹا بھی ہمارا، پریشان تم ہو. چوتھے دن 3 راتوں کے بعد تشریف لا کر شہزادی نے بڑے بڑے راز کھولے. پہلا دیکھو امیر کائنات، اچھا یہ نہیں پتا 13 رجب کو، 14 کو، 15 کو بادشاہ آئے کب ہے؟ یہی لکھا ہے 13 آئے کب ہے. گئی بی بی 13 کو ہے، 13 ہی مان لیتے ہیں. اگر 13 کو ہی آئے ہیں تو 13 کو واپس آ جائیں. چلو خیر سے 14 کو آ جائیں، چلو 15 کو خیر سے آ جائیں، 16 کو کیوں؟ کہا تم ہو عقل کے محدود لوگ، تمہارے ذہنوں میں آ چکا کوئی کسی کے گھر رہے 3 دن مہمان ہے، 3 سے زیادہ رہے مہمان نہیں میزبان ہے. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، مہربانی یار. چوتھے دن بادشاہ کے حرم تشریف لے کے آئے، پاک رسول سامنے آئے، فوراً علی کو ہاتھوں پہ لیا. کیا متبرک ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے پہلے پہلے سیدہ کے ہاتھوں سے علی کو وصول کیا. کہیں یہ تو نہیں تھا بی بی نے کہا اپنی امانت لے لیجئے؟ آئے ہائے ہائے. مہربانی، موج میں بیٹھے ہیں، لیتے جاؤ یار، عرفان کے موتی ہیں. بہت شکریہ. شہزادی کونین نے پاک رسول کو علی دیا. پاک رسول یا علی نے آپ کے انتظار میں آنکھیں نہیں کھولی. حضور میرا پتہ کیا دل ہے کہ میں ان کو بتاؤں مشرق کی دیوار علی کے بارے میں کیا کہتی رہی، کعبے کی مغرب کی دیوار علی کے بارے میں کیا کہتی رہی. میں ان کو سناؤں پھر ٹھیک جشن سناؤں. ساری دیواریں علی بادشاہ کی ثنا میں کیا باتیں کرتی رہی. لیکن میں آہستہ آہستہ ایک بات کر رہا ہوں. یاور پاک رسول نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. مخلوق کو عبادت سکھانے والے نے آگے ڈیش ڈیش ڈیش، اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا نا، کئی فتوے نہ لگ جائے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو کہنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، خصوصاً اس عبادت کے معیار کو اس آیت پہ لے کے مما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق کیا مگر عبادت کے لیے. اس کا مطلب عبادت وہ نہیں جو اتنے عرصے بعد شروع ہو، عبادت وہ ہے جب سے خلقت ہو تب سے عبادت ہو. ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور پھر کبھی ہاتھوں پہ لیا. علی بادشاہ نے تورات، زبور، انجیل سنائی. اب پاک رسول نے اپنی زبان علی کو چسوائی. کتابوں والے کہتے ہیں پاک رسول نے اپنی زبان چسوائی. علی نے پہلی غذا رسالت کے دہن سے لی. اچھا میرا دل ہے علی کی اماں کے 2 جملے اور بھی بتا جاؤں. اچھا جس کا دل نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ کہے بسم اللہ.
بیٹیاں بیویاں میں نے کہا مدینے کی عورتیں گفتگو کرتی رہیں، بی بی اندر گئی تھی، کوئی بچے کی تیاری نہیں تھی. ہم تو تیاریاں کر کر کے تھک جاتی ہیں، بلکہ خوش رہتی ہیں کہ چلو بچہ آ رہا ہے، ساری تیاری لباس کم از کم مہینے 2 کے پہلے ہی سلوا لیں. پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا، کیا ہے کیا ہوگا، کیا ہے کیا ہوگا، کیا ہے. شہزادی نے باہر آتے ہی کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس لیے کبھی بھی زندگی میں ان کو اپنے جیسا نہ جاننا، کیونکہ تو اور میں بول نہیں سکتے، یہ آتے بولتے ہی قرآن ہے. تو اور میں بے لباس آتے ہیں، یہ آتے ہی بالباس. پریشان نہ ہونا، جن کے شہزادوں کے جوڑے جنت سے آئے تھے، پریشان نہ ہونا یار، دین بیدار کرنا یار. ابھی بہت شکریہ. شہزادی کونین آگے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتی. اب جب میں غفیر پاک رسول کے ہاتھوں پہ علی بادشاہ نے گفتگو کی، شہزادی کونین شہزادی فرماتی ہے لوگوں میں منتخب شدہ ہوں. لوگ سب دیکھیے، اسرار دیکھیے. لوگوں میں منتخب شدہ ہوں، مجھ سے پہلے جتنی خواتین کو چنا گیا مجھے ان پر فضیلت دی گئی ہے. بی بی نے جناب آسیہ کا نام بھی لیا، بی بی نے مہربانی جناب مریم کا نام بھی لیا. یہ نام نہیں، ویسے مریم لقب ہے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے. مریم لقب ہے. جناب آسیہ کا، جناب مریم کا، ان کا بھی نام لیا. فرمائے ان سب پہ مجھے فضیلت دی گئی. آگے فرماتی ہم 3 شب قیام میں رہے، 4 دن ہمیں بہترین خدا نے طعام کھلایا. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، تھوڑا ذہن کسی وقت ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہے سوچتے سوچتے. یار انسان ہے، کوئی چیز ایسی بندہ جب کھائے کوئی ضرورت ایک اور بھی تو پڑتی ہے نا. ایک تیرے معصوم کو، مہربانی سنبھالنا، ایک تیرے معصوم کو کسی بدبخت نے پڑھانے کے لیے ایک استاد کو بھیجا تھا. معصوم چھوٹے تھے، ایک کمرے میں کچھ دنوں کے لیے بند کیا کہ محمد کے فرزند کو سکھائیے دین، سکھائیے حقیقت. کافی دن وہ ساتھ رہا، سکھاتا رہا. گفتگو اس انداز سے کہ کہتا رہا میں کیا سکھاؤں، آپ ہی سکھائیں، میں کیا سکھاؤں، آپ ہی سکھائیں. 10 دن یا پتہ نہیں کتنے دنوں بعد یہ باہر جب آیا نام نہاد استاد، کسی نے پوچھا 10 دن رہا ہے اندر تو حاجت خانہ ہی نہیں تھا. حجت کا قرب اتنا تھا حاجت کی طلب ہی نہیں ہوئے. ہائے 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 ہائے، سوچ میں ہی نہیں رہے. مہربانی ہے، مہربانی حضور، مہربانی حضور، طلب ہی نہیں رہی. بہت شکریہ حضور. شہزادی کونین فرمائے ہمیں بہترین طعام سے ہماری تواضع کی گئی. میں نے اچھا شہزادی فرماتی ہیں ہاتف غیبی کی آواز آئی. مجھے خدا کی قسم شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنا سارا سنا کے بھیجوں. میرا دل ہے کچھ اسرار ایسے لے جاؤ تاکہ اندر کا زنگ صاف ہو. جس معاشرے میں رہتے ہو نا، فضول کا مقابلہ چل رہا ہے. اودے کول کیتے میرے کول کیتے، اودے کول کیتے میرے کول کی، انہیں کی کھادا میں کی کھادا، انہیں کی پاتا میں کی پاتا، اودی گڈیاں میریاں گڈیاں، اودی کوٹھی میں، سارا یہی زنگ لگ جاتا. ان کا ذکر زنگ اتارتا ہے. ایسے بہت شکریہ. شہزادی کونین فرماتے ہاتف غیبی کی آواز آئی، اس کا نام علی رکھ. سبحان اللہ، اس کا نام علی رکھ. گفتگو اب اللہ کی یہ ہاتف غیبی جو بھی آواز آ رہی ہے مجھے تو نہیں پتا، یہی لکھا ہے ہاتف غیبی کی آواز آئی. شہزادی فرماتے ہاتف غیبی نے ہمیں اور کہا کہ ہم نے اسے اپنی قدرت اور اپنے جلال سے اور اپنے عدل سے دنیا میں بھیجا ہے. اور شہزادی کونین
ہم نے اس کا نام اپنے نام سے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ ہم نے اس کا نام اپنے نام سے رکھا ہے. یہی میری صدا بلند کرے گا. آواز یہی میری صدا بلند نہیں. 4 مصرے سناتے پھر بی بی کا آگے عرض کرتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ جس دل میں دشمنی شہ لا فتح نہیں، صلوات پڑھتا رہتا ہے بھونکتا نہیں. جس دل میں دشمنی شہ لا فتح نہیں، صلوات پڑھتا رہتا ہے بھونکتا نہیں. ایک بار جس نے عشق کیا یہ اسی کا ہے. یہ دل میڈ ان نجف ہے، میڈ ان چائنا نہیں ہے. آواز آئی یہی میری صدا بلند کرے گا. آگے آواز آئی یہی میرے مقابلے میں آنے والوں کو توڑے گا. بتوں کو، اس کے مقابلے میں بت ہی آتے ہیں نا. کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کب سے ہو، بت ہے. ڈاکٹر صاحب ان جشن کے جتنے دن میں نے خطاب کیے، جہاں جہاں میری امام نے مجھے بھیجا، میں نے تقریباً ہر ممبر پہ کہا علی دل میں بٹھاؤ کعبہ بناؤ، دل میں بٹھاؤ کعبہ بناؤ. بت توڑو بت توڑو بت توڑو بت توڑو. بندے میرا چہرہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے، پتہ نہیں یہ کون سے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں. وہاں ہر جگہ ایک ہی جملہ مشترکہ کہا، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحہ میں جس وقت کوئی چیز تمہیں علی سے دور کرے سمجھو بت ہے. مہربانی مہربانی. باقی آپ ماشاءاللہ سب صاحبان فہم و فراست ہو، سمجھتے ہو. شہزادی فرماتی ہیں آواز ہے یہی میرے مقابلے میں آنے والوں کو توڑ دے گا، میری عظمت کو بیان کرے گا، میرے کلمہ کو جاری کرے گا. آگے شہزادی کونین فرماتی ہیں آواز آئی میرے حبیب میرے منتخب کے بعد یہ اور اس کی اولاد امام ہوں گے. سبحان اللہ. آگے آواز آئی خوشخبری ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو اس سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس سے محبت کرے گا. اگلی گل بڑی، یہ جو منتظرین سفر کر رہے ہو اور انشاءاللہ اللہ کرے سارے اس میں شامل ہو، خدا کرے ان کے لیے سب کے لیے یہ تحفہ ہے. جو نہیں ہو ان تک پہنچا دینا. میری بیٹی آپ نے بھی غور فرمانا ہے. آواز آئی ہاتف غیبی کی. خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان سے محبت کرے گا، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان کی مدد کرے گا. نہیں چند بندوں نے غور فرمایا، چند نے غور نہیں فرمایا. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کہتے ہیں یا علی مدد، مولا تیری مدد کرے. یہ کیسی بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو اس کی مدد کرے گا. یہ ہے سوچنے والی بات ہے. بہت شکریہ. بس ایک ہی جملہ عرض کروں گا نئے خصوصاً آنے والے مہمانان گرامی. 2 لفظ ہیں، ایک مدد ہے، ایک نصرت ہے. دونوں کا مطلب ایک ہے، ہیلپ کرنا، ساتھ دینا. یاد رکھنا مدد فرد واحد کی ہے، نصرت مشن کی ہے. اصل میں یہ جو مدد ہم سے مانگ رہے ہیں وہ مشن کی مدد مانگ رہے ہیں. اور مشن یہ ہے کوشش کرو، محنت کرو، خوب کماؤ، خوب دوڑو، خوب بھاگو. کم از کم ظہور امام کی اتنی راہ ہموار کر جاؤ، نام وفاداروں میں تو لکھا جائے گا. تحفہ اگر پہنچ جائے تو جو اس کی مدد کرے گا. یہ تو کائنات کی کرتے ہیں. جس کو نہیں سمجھ آئی آؤ استغاثہ حسین کی طرف لے چلتا ہوں. حل من ناصر ینصرنا کا کیا مطلب ہے؟ بہت شکریہ. مقصد مصائب نہیں، بس اشارہ دینا تمہیں دے گیا. ہلاکت ہے اس کے لیے. پھر ہاتف غیبی کی آواز ہے ہلاکت ہے. میری بیٹی اس کو صرف جوتے اتار دو پھرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہلاکت ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کا ساتھ نہیں دے گا. بڑے گہرے جملے ہیں. میرا خیال ہے اب تک کہ جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں سے سب سے بڑا جملہ میں کہہ گیا. ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس کی نافرمانی کرے گا، یعنی علی کو مان کے علی کی نہیں مانے گا.
مہربانی بیٹا، جوان بچوں شاباش بیٹا، اور اس کے حق کا انکار کرے گا۔ جو ہی سرکار عمران نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے سرکار عمران کو دیکھا، فرمایا السلام علیکم یا آبتا، آپ پر سلام ہو میرے پاک بابا۔ سبحان اللہ، آپ پر سلام۔ پاک علی کے بابا نے بھی کہا میرا بھی تجھ پر سلام۔ کبھی سنا ہے کسی اسلام کے بغیر والے نے کسی کو سلام کیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور۔ میں نے دو جس راز بتانے ہیں نا، جس کے لیے میں اتنی آپ کو تھوڑا سفر کروا رہا ہوں، بس وہ دو راز آگے قریب آ گئے۔ پھر علی بادشاہ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، خصوصی طور پہ قرآن پڑھنے کے خصوص قد افلح المؤمنون، فرماتے ہیں فلاح پائی مومنوں نے۔ رسول فوراً کہتے ہیں مگر یا علی تیرے ذریعے۔ اللہ اکبر واللہ اکبر، مہربانی حسنین شاہ جی، بہت شکریہ۔ فلاح پائی مومنوں نے، رسول مسکرا کے کہتے ہیں مگر یا علی۔ اس کے بعد رسول خدا نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ صاحب کتاب کہتے 12 چشمے جاری ہوئے، فری میں مل رہے ہیں یار، راز سنبھالو یار۔ محنت بھی نہیں کرنی پڑی، پورا جشن بھی نہیں کروانا پڑا، پیسے بھی نہیں دینے پڑے، تبرک بھی نہیں پکوانا پڑا، ٹینٹ شامیانہ ساؤنڈ والا بھی نہیں بلانا پڑا، مسجد جم کرا محمد آخر زمان۔ صاحب کتاب کہتے جس دن رسول نے علی کو زبان چسوائی، اس دن کو کہا گیا یوم الترویہ۔ اس کا مطلب ہے سیراب ہونے کا دن۔ ہائے ہائے ہائے، سیراب، بہت شکریہ، یوم ترویہ۔ آج میں ایک اور بھی راز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ جو میں نے کہا چلو آئے بیٹھے ہیں ان کے جھولے میں ڈال کے بھیجوں۔ جب سیدہ کائنات یہاں سے واپس آئی، بہت طویل گفتگو ہے، ساری چھوڑ دی آپ کی تھکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے۔ جب سیدہ کائنات واپس تشریف لائے، شہزادی فرماتی ہم نے دیکھا ایک نور جو علی سے اٹھ اٹھ کر آسمان تک جا رہا تھا۔ سچوں کی بات پہ شک نہ کرنا، مارے جاؤ گے، ایسے مارے جاؤ گے پھر خدا بھی نہیں بچائے گا تمہیں۔ سچوں کی بات پہ شک نہ کرنا، ورنہ وہ ان کا جملہ پھر مجھے کہنا پڑے گا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ تیرے گھر کا بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، ایک نور جاری ہوا جو یہاں سے آسمان تک۔ ہم دیکھتے رہے، بھئی کیا خوبصورت گفتگو شہزادی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے گھر میں آ کے علی کو ایک کپڑے میں دیباج میں، یہ دیکھتے نا بیٹیاں بیبیاں آنے والے بچوں کو کپڑے میں باندھتی ہیں، ہم نے کپڑے میں باندھا، کپڑا ٹوٹ گیا، کھل گیا۔ ہم نے 2 میں باندھا، 2 ٹوٹ گئے۔ ہم نے 3 میں علی کو جکڑا کپڑے میں، 3 ٹوٹ گئے۔ 4 میں 4 ٹوٹ گئے۔ 5 میں پتہ نہیں وہ جو ہی ہم باندھتے تھے کڑک۔ 6 میں باندھا نہیں، پھر ہم نے مضبوط کپڑا لیا۔ میں نے کہا شاید ہم نے سوچا شاید ہم باندھ نہ صحیح پا رہے ہوں، ہم نے پھر ایک مضبوط کپڑا لیا، علی کو اس کے اندر باندھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ علی کی انگڑائی سے پھٹ گیا۔ سبحان اللہ، یا علی، بھائی بہت شکریہ۔ علی نے اپنی ماں سے بول کے کہا اماں مجھے باندھے نا، میں بندھنے والا نہیں، میں تو باندھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا اماں مجھے باندھے نا۔ شیر خدا کی شان دیکھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام گویا ہوئے، فرماتے ہیں کیا شان والا ہے۔ یہ جو کپڑے بار بار پھٹ رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے نا، کیا خوبصورت شان والا ہے۔ پھر دوسرے دن لو جی بس یہی بتانا ہے، اور آپ کو چھٹی ہی دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کہو گے دیواروں نے کیا کہا تو وہ سنا دوں گا، نہیں تو چھٹی دے دیں گے۔ نہیں متفق ہوگے تو پھر ہاں حضور اب اگلا ذرا دیکھیے۔ پھر دوسرے دن رسول خدا پھر آئے ملنے علی سے،
शहजादी फरमा रही है अली से फिर मिलने आए, आते ही रसूल ने अली को तलब फरमाया, हमने उठा के मोहम्मद के हाथों पे दिया, देखकर मुस्कुराए। शहजादी ने फरमाया अरफहू व रब्बल काबा। हजूर देखिएगा जुमला, मैं तर्जुमा बता दूं तो ताकि सारे शामिल हो जाए। रब्बे काबा की कसम, इसने तो पहचान ही लिया। अल्लाह ने कहा ये जो जुमला अली की मां तूने बोला है, आज का दिन यौम अरफा है। ओए होए, आज तक पता ही नहीं चला दुनिया को यौम अरफा है क्या। ये तरवीज पा गया यौम अरफा। बंदे बोल तो जाते हैं यौम अरफा, मतलब है पहचान का दिन। पाक रसूल ने, बहुत शुक्रिया आपने बड़ा टाइम दिया, पाक रसूल ने 300 ऊंट, यार बात सुनो, तादाद छोटी नहीं है, 300 ऊंट ज़िबा करवाए, 1000 गायें, 1000 बकरियां, सारे जानवरों ने फख्र किया। मेहरबानी बेमेहरबानी बेमेहरबानी, सारे, बहुत शुक्रिया, सारे जानवरों ने, मेरा दिल मानता है फख्र किया होगा कि आज हम उसके लिए ज़िबा हो रहे हैं। शोरबा बनाकर सरकार ने मखलूक को खिलाने से पहले हुक्म सादर फरमाया। रोब था सरकार अबू तालिब का। पूरी गुफ्तगू में लुत्फ वाला जुमला, डॉक्टर साहब भाई फरियाद सुनिएगा, खूबसूरत जुमला। आवाज देके कहते हैं पता नहीं बगैर स्पीकर के किस तरह सब तक आवाज चली गई। जो परेशान बैठे हो तो मोहम्मद को कहो गदीर के दिन 1.25 लाख के मजमे को कैसे आवाज है। बहुत शुक्रिया। पाक रसूल ने मखलूक को, बेटियां जरा गौर फरमाना, बच्चों को छोड़ दो, इधर उधर न देखो, बड़ा खूबसूरत तोहफा मैं देने लगा हूं बेटा, ये आपके खुतबे में लिखा है। पाक अबू तालिब ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मखलूक को कहा, ओ मखलूक खुदा, मेरे अली का सदका ये तुम्हारे लिए, मगर शर्त ये है जहां अली आया उसके 7 दफा तवाफ करो, फिर हलाल है। बहुत शुक्रिया। पहले फेरे लो तो फिर खाओ। अच्छा यहां तक नहीं था, एक बात और सामने आ गई। डॉक्टर साहब फरमाते हैं पहले फेरे लो, फिर मेरे अली का सलाम करो, फिर खाओ। तो अली को सलाम करना हुक्म अबू तालिब है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब इस दिन को, तीसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में इतनी मैंने गुफ्तगू की अर्ज करना चाहता था, इस दिन को यौमुन नहर कहा गया है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इस अमल को यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। आपका शुक्रिया, तो नहीं हो जाओगे। अच्छा, पाक रसूल खुदा फरमाते, मैं मोहम्मद का एक फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा आहिस्ता पढ़ लो दरूद। पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलाइका कयामत तक, एहसान देखिएगा जी, मलाइका कयामत तक, मुंतज़िर यावर गौर कीजिएगा, मलाइका कयामत तक जो भी तस्बीह करेंगे अल्लाह उन तस्बीहों का अजर अली के शीरों को देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहब्बत का घर बैठे ही, सुभान अल्लाह। शहजादी कौनैन फरमाते हैं कि अली जब तशरीफ लेके आए, आते ही अली ने सबसे पहले सर सजदे में रखा। मेहरबानी, आज हम अली की अम्मा पे ही गुफ्तगू हो रही है। बादशाह ने आते ही सर सजदे में रखा।
انگشت شہادت آسمان کی طرف تھی. شہزادی فرماتے ہیں آواز دے رہے تھے، فرما رہے تھے کعبے کے ارکان کا رب، کعبے کے ارکان کا رب، مصطفیٰ پر قرآن نازل فرمانے والا رب. پھر کعبے کی چھت ہٹی، 5 نورانی خواتین آئیں. میں اس سوچ میں تھی کہ ان سے پوچھوں یہ کون ہے. علی بولے اماں یہ حوا ہے. ہائے 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 ہائے. مہربانی بھائی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے. پھر تھوڑے لمحے بعد 5 نورانی مرد آئے. اس سے پہلے کہ ہم پوچھتے علی نے ہی تعارف کرایا. اس کے بعد یا علی اٹھ بیٹھے. اتنا نور نکلا کہ مشرقین و مغربین بے نور ہو گئے. ہائے ہائے علی پڑھو یار، بڑے عرصے بعد آئے علی، بڑے عرصے بعد دل بنا. میں نے کہا چلو آج سنائی دیں. مہربانی یار، بہت شکریہ حضور. سبحان اللہ. جو پہلے کعبے کی مشرقی دیوار، جو خیر سے دیکھا ہے وہ کعبہ، جنہوں نے نہیں دیکھا جاؤ علی کے آنے کا مقام دیکھو. اگر فرض کرو پیسوں کی وجہ سے جا نہ سکو تو گھبرانا نہ، پاک رہنا، وہ بلا لے گا. ابھی بہت شکریہ، بہت شکریہ. صاف و شفاف رہنا، وہ بلا لے گا. شہزادی فرماتی ہے سب سے پہلے کعبے کی مشرقی دیوار بولی. راز ہے، شک تو نہیں کرو گے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نقصان تمہارا ہونا ہے. پہلے سوچ لو میں بولوں یا نہ بولوں، میں بولوں یا نہ بولوں. میرا کچھ نہیں جانا، میں تو یقین سے پڑھ رہا ہوں نا. کوئی ایسا بیٹھا ہو جو کہ ہو ایسا کیسے ہو سکتے ہے. شہزادی بولوں، سب نے اجازت دے دی ہے، سنبھالو. لو جی حضور ذرا دیکھیے گا کیا جملے. شہزادی فرماتی ہے سب سے پہلے کعبہ کی مشرق کی دیوار بولی اے وہ مشرق جس سے سورج نکلتا ہے، تجھ پہ ہمارا سلام. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے. میں نے کہا ہے پہلے اپنے سٹیمنا مضبوط رکھو تو میں آپ کی خدمت میں آؤ. مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، آپ پر ہمارا سلام. دیوار بول رہی ہے، دیوار بول رہی ہے. بیدار ذہنوں کو مزید بیدار کرنے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں الحمدللہ ہم کلنا محمد کے قائل ہیں، اور ہمارے ہاں محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کے ہاتھوں پہ کنکر بولے. بے جان کو جو جان دے اسے محمد کہتے ہیں. اور جس کو ابھی اس چیز پہ گھبراہٹ، ویسے تو نہیں ہوگی، کوئی شاید بیٹھا ہوتا نا جس کو گھبراہٹ ہو یہ کیسے پوری علم سے مدارس سلام کر رہے ہو. آنے دو صاحب زمان کو، کہیں پتھر کے پیچھے دشمن چھپا ہوگا. معصوم فرماتے پتھر بولے گا مہدی دشمن یہی چھپا ہے، تو چل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنا. اب ذرا گہرا جملہ ہے، مجھے سمجھائیے گا یہ مشرقی دیوار نے دوسرا سلام کیسے کیا. مشرقی دیوار کہتی ہے سلام ہو آپ پر اے یکتائی کے آفتاب. اب میری طرف سے زور نہیں ہے کہ زبردستی غور فرماؤ، کوئی بات نہیں، جتنا جتنا سمجھ آئیے بسم اللہ. اتنی اپنی سب نے مہربانی فرمائی، لیکن اب صاحبان عرفان کے لیے ہے. سوچئے گا سلام ہو آپ پر اے یکتائی کے آفتاب. ہوئے ہوئے ہوئے. اگلا سوال سلام ہو آپ پر اے الحمد کے راز. اللہ اکبر. سلام ہو آپ پر. اب جمائی بھی لو تو میں کچھ نہیں کہوں گا.
اب جمائی بھی لو، میں تقریر روکوں گا نہیں، کیونکہ تم نے کہا بسم اللہ، تم نے مجھے بڑا اختیار دے دیا، بسم اللہ کہہ کے مجھے بے کے نقطے کی حقیقت سمجھا دی۔ اب جمائی بھی لو تو کوئی بات نہیں، سنبھالتے جانا بھائی، بہت شکریہ۔ سلام ہو آپ پر اے الحمد کے راز، بے شک نیچے بیٹھ کے بہانے سے موبائل بھی دیکھ لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سنبھالتے جاؤ۔ سلام ہو آپ پر اے الحمد کے راز، ہائے ہائے۔ اگلا سلام اور خوبصورت ہے، سلام ہو آپ پر یا علی، آپ نے یہاں آ کے میری عید کرا دی ہے۔ زیادہ امتحان نہیں لیتا، مغرب کی دیوار کا سن لو۔ مغرب کی دیوار پھر گویا ہوئی، میرا سلام ہو آپ پر اللہ کا وہ راز جس میں ڈوب جانا ہی کمال ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، کیا خوبصورت سلام ہے۔ کہتی ہے میرا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے گھر، گھر کی دیوار کہتی ہے اللہ کے گھر، اللہ اکبر، اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ آگے کہتی ہے سلام ہو آپ پر، کل تک جو مجھے کالا لباس پہناتے رہے، آپ کی مہربانی آپ نے مجھے نور کا لباس پہنا دیا۔ انشاءاللہ ویسی ہو جائیں گی جیسا علی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس ذکر کے صدقے انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو کعبہ بنائیں گے، جیسا کعبہ وہاں بنا ہے یہاں بھی بنائیں گے۔ بٹ صاحب اہل سنت ہیں آپ، ایک اہل سنت کی بات سنو، وہ دعا بڑی عجیب کرتا ہے جی، بسم اللہ جی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے کس طرح بھلا رب اولا عقل میں آئے، بس اسی 4 مصروں پہ اجازت دے رہے ہیں اور دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ کس طرح بھلا رب اولا عقل میں آئے، ممکن ہی نہیں نور خدا عقل میں آئے۔ کس طرح بھلا رب اولا عقل میں آئے، ممکن ہی نہیں بھلا نور خدا عقل میں آئے۔ عقل کے میزان پر حیدر کو نہ تولو، جو عقل سے پہلے ہو وہ عقل میں کیسے آئے۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ خالق کائنات، مالک السماء، پروردگار عالم، تیری محبوب ہستیوں سے منسوب جگہ پہ آئے بیٹھے ہیں تیرے کرم اور امر سے۔ خالق کونین، اس مقام پہ آنے کا جو کرم کا مقصد ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دل اور ذہن کی گرہیں کھول دے، احسان فرما جو ہم سوچتے ہیں ان سے ہمیں نکال، وہ سوچنے کی توفیق دے جو تو چاہتا ہے۔ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، بڑے کمزور لوگ ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں اس گھر کے کرم کی ٹیک پہ۔ خالق ذکر کا صدقہ معافی عطا فرما، اور آئندہ ایسی حرکتیں کرنے سے بچا تاکہ انما یرید اللہ کے کرم پہ پورا اتر سکے۔ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، ہماری بچے جو تو نے عطا کیے حجت کا صدقہ، ان کو حجت کے وفاداروں میں پاکیزہ بنا، امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ خدا بند عالم ان مقدس ہستیوں کے ذکر کا صدقہ جو آئے بیٹھے ان کو وسیع رزق عطا فرما، مگر اپنے لیے نہیں، یہ نہ ہو نسلوں کے لیے چھوڑ جائے، نہ پروردگار حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے وسیع رزق عطا فرما۔
ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالے تاکہ زندگیوں میں کم از کم انہوں نے تو بھول ہی جانے جن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں وہ نہ بھلائیں جو آگے ہمارے خیر خواہ ہیں۔ خدا بند عالم اس پر آشوب دور میں سادات مومنین بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ خالق ارض و سما مالک کون مکان ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کو ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ جو پریشان حال بیٹھے ہیں ان کی پریشانی برکت امام سے اس لیے دور فرما تاکہ وہ ٹھیک ہو کر امام کے ظہور کی راہ ہموار کر سکے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہے امام کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ اس لیے عطا فرما کہ مولا کی بارگاہ میں بھی کچھ پیش کرنے کے قابل ہو جائے۔ خدایا پروردگار عالم مالک کون و مکان جو بے گناہ قیدی ہیں برکت امام سے ان کو آزادی اس لیے عطا فرما تاکہ وہ باہر آ کے اپنے حصے کا چراغ جلا سکے۔ خالق کونین ہمیں بابصارت مومن اور بابصیرت مومن میں شمار فرما، ہر چیز کو ہم غور و فکر سے سمجھنے کی اتنی توفیق دے اور اتنی طاقت دے ہم اپنا زیادہ وقت فضولیات میں ضائع نہ کریں بلکہ خدا کے کرم پہ حیرت میں ڈوب جائیں اور اپنے لیے نئی نئی راہیں امام کی نصرت کی خاطر تلاش کریں۔ پروردگار عالم جو آئے بیٹھے ہیں ان کی جو نیک شرعی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں اس لیے قبول فرما تاکہ یہ اپنی حاجات پوری ہونے کے ساتھ حجت کے لیے اپنی زندگیوں میں بہت کچھ کر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم